غرض ایسے بے شمار موضوعات ہیں جن پر ہماری عہد کے شاعرات نے قلم اٹھایا ہے، اور تقریباً ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جو زیب النساء زیبی نے اپنی نسائی شاعری کے حوالے سے قلم بند کیے ہیں۔ ان کی شاعری کے تو بے شمار موضوعات ہیں، لیکن آج چونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ عورت کے مسائل کیا ہیں، اور عورت کا اردو ادب میں جو مقام ہے، یا اردو ادب میں جو عورت نے تخلیقات اپنی پیش کی ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں، تو یہاں پر نسائی موضوعات کو قلم بند کیا گیا۔ تو میں نے اس مرد اور عورت کی ذہانت، اس کی فکر صلاحیتوں کو مرد جو ہے وہ کبھی بھی اس زندگی سے نہیں لیتا، اسے گھر سے باہر ماں بہن بیٹی کے روپ میں نہیں پسند کرتا اس کی، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر سے باہر نکلنے والی ہر عورت اس سے دوستی کر لے اور اس کچھ وقت اچھا گزار لے بس۔ مگر ہر عورت اتنی آسانی سے معمولی سی سہولیات سے میسر نہیں آتی، نہ ہی معمولی سہولیات سے، نہ ہی بڑی سے بڑی سہولتوں سے۔ تو ہر عورت کو لوگ ایک ہی پیمانے پر اگر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہوتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ خراب سے خراب عورت بھی جو ہے وہ اس طرف بہت مشکل سے راغب ہوتی ہے، اور اس لیے یہ اس کی بیرا روی میں بھی، عورت کی بیرا روی میں بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کے مردوں کا ہاتھ ہو جو چشم پوشی کر لیں اور عورت کو اتنی زیادہ آزادی دے دیں کہ وہ اپنی حد سے باہر چلی جائے، اور اسی طرح سے باہر کے مردوں کا بھی اسی طرح سے ہاتھ ہوتا ہے۔ تو تمام خواتین کو غلط سمجھنا یا انہیں برا سمجھنا مناسب نہیں ہے، اور مضمون کی طوالت کی وجہ سے بے شمار شاعرات ہیں جن کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر سکی، ہمارے عہد کی بے شمار شاعرات ہیں اور ان کا میں یہاں تذکرہ نہیں کر پاؤں گی، اور ان سے میں معذرت کرتی ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں شاید انہیں بھول گئی ہوں، میں بھولی نہیں ہوں، لیکن مضمون کی طوالت کی وجہ سے میں پھر اسے مختصر کر رہی ہوں، اور ان کا کام، جو شاعرات جن کے نام رہ گئے ہیں ان کے کام اور مقام کا تعین آنے والا وقت ہی کرے گا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ میں انسان ہوں، فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی، میں انسان ہوں، فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی، خطا کرتی ہوں گنگا کی دھلی میں بھی نہیں کوئی، نہیں درکار کوئی مرتبہ دولت نہ زر مجھ کو، خدا بندہ میری قربانیوں کا دے اجر مجھ کو۔ تو یہ اپنے آخری شعر کے ساتھ، اشعار کے ساتھ میں نے اس مضمون کا خط اختتام کرتی ہوں، اور اس مضمون کا موضوع تھا میرا کہ پاکستانی ادب میں خواتین کا کردار۔ تو اگر میں فرداً ہر خواتین کے کردار کی بات کروں تو ہر خواتین کی کردار پر بات کرنے کے لیے تو مجھے پورے پی ایچ ڈی کا مقالہ، یعنی 200 صفحات یا 400 صفحات یا 500 صفحات کا مقالہ لکھنا پڑے گا۔ میں نے بہت مختصر بات کرنے کے لیے صرف چند خواتین کا یہاں ذکر کیا ہے اور کچھ اپنی شاعری کا یہاں پر حوالہ دیا ہے۔ تو آج میں اس موضوع کو یہیں پر اختتام کرتی ہوں، اور ادب نامہ میں آپ سب کو، تمام احباب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ مجھے اتنی توجہ اور محبت سے سنتے ہیں، اور اصرار سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ان موضوعات کے حوالے سے ادب نامہ میں کچھ مختلف موضوعات لاتی رہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے، اور آپ لوگوں کی محبت اگر میرے شامل حال رہی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح شامل رہوں گی۔ اجازت دیجیے گا زیب النساء زیبی کو اگلے پروگرام تک، اور پھر اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔